الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن آیاتی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح، یہ کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات جو خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں، ولیذیقکم اور تاکہ چکھائے تمہیں من رحمتہ اپنی رحمت سے، ولتجری الفلک بامرہ اور تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا من فضلہ اور تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے من قبل کا ہم سے پہلے رسلا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ کئی رسول ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ پس وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، فَانْتَقَمْنَا پس ہم نے انتقام لیا من الذین اجرموا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اس سے پہلے یہ بات گزری کہ مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہی کے اندر نیکی کا بدلہ، اچھائیوں کا بدلہ بھی دنیا میں ہی مل جاتا ہے، جو بندہ برے کام کرتا ہے اس کی برائیوں کا بدلہ بھی دنیا ہی میں مل جاتا ہے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نہ بعد میں کوئی جزا ہے نہ سزا ہے، جو سزا اور جزا اور سزا ہوتی ہے وہ دنیا ہی کے اندر مل جاتی ہے۔ حالانکہ ان کا یہ خیال قطعی طور پر باطل تھا۔ بات کہا بھی گزری ہے کہ اگر کسی کی نیکیوں کا اس کا پورا کا پورا صلہ دنیا میں ملنا ہوتا تو پھر انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو پورا صلہ ملتا، حالانکہ انہوں نے دنیا سے دوری گزاری۔ اگر کسی کی برائیوں کا بدلہ بھی دنیا کے اندر پورا ملنا ہوتا تو پھر فرعون، قارون، نمرود اس طرح کے ظالم بادشاہوں کو پورا بدلہ ملتا، حالانکہ ان کو بھی کچھ نہیں سزا ملی۔ تو یہ دنیا، اس کے اندر جس نے کچھ اعمال اچھے کیے ہیں تو اس کے اچھے اعمال کا کچھ بدلہ اسے دنیا میں ملا ہے، کسی نے برے کام کیے ان کے برے کاموں کا کچھ بدلہ دنیا میں ملا ہے، باقی اصل بدلہ، اصل جزا، اصل سزا وہ میدان محشر میں ہوگی۔ اس قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف دلائل دے رہے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر بھی یہی دلیل دی ہے کہ من آیاتہ ان یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ جو لوگ قیامت کے منکروں میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ کیسے قیامت برپا ہوگی، کون ہمیں زندہ کرے گا، کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، تو جو رب یہ سب کام کر سکتا ہے وہ تمہیں زندہ بھی اٹھا سکتا ہے دوبارہ۔ اس کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں ایک ہی ہوتی ہیں اور ان ہواؤں کے ذریعے وہ کتنے کام تمہیں دے رہا ہے، کتنی نعمتیں تمہیں دے رہا ہے۔ ایک تو وہ ہوائیں تمہارے لیے مبشرات، بارش کی خوشخبری کا پیغام لے کے آ رہی ہوتی ہیں، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، تو وہ ہوائیں تمہیں بارش کی خوشخبری سنا رہی ہوتی ہیں، ایک تو اس سے یہ فائدہ تمہیں ہوتا ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ اور پھر تمہیں اپنی رحمت چکھاتا ہے۔ گرمی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو بھی اس کی رحمت بن کے آتی ہیں، اس کے بعد بارش ہوتی ہے وہ بھی اس کی رحمت بن کے آتی ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اور انہی ہواؤں کے ذریعے پھر کشتیاں اللہ کے حکم کے ساتھ چلتی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب کشتیاں چلتی تھیں وہ صرف ہواؤں کے ذریعے سے چلتی تھیں، ہواؤں کے رخ پر چلتی تھیں، انہیں ہواؤں ہی کے ذریعے سے چلایا جاتا تھا۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، تم کشتیوں کے اندر سفر کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاؤ اور اس کے فضل کو تجارتی سامان لے کے جاؤ، واپس آؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔
یہ سارے کام ہوا کے ذریعے ہو رہے ہیں، لعلکم تشکرون، اور یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد تم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو جو رب ہواؤں کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیج سکتا ہے، جو رب ہواؤں کے ذریعے کشتیوں کو چلا سکتا ہے، جو رب ہواؤں کے ذریعے ساری کائنات کے اندر یہ نظام چلا سکتا ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے، جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ سب کے سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے۔ قرآن کریم کے اندر یہ واضح الفاظ موجود من قبل کا، آپ سے پہلے رسول آئے سارے، اور حضور علیہ السلام آخر میں آئے، سب سے آخر میں آئے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں ہے، کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی کے بعد کئی ملعونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے اپنے دور میں کیا، بعد میں کیا، قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن حضور علیہ السلام آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ تشریف فرما ہے، قرب قیامت میں وہ اتریں گے، لیکن وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو ان کے دوبارہ دنیا میں آنے سے بھی ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں پڑے گی، بلکہ یوں بھی اگر کہا جائے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر سارے انبیاء بھی اب دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لے آئیں تو پھر بھی حضور کی ختم نبوت پر کوئی زد نہیں پڑے گی، اس کی تو پہلے گزر چکے ہیں، حضور آخر میں آئے، تو خاتم النبیین حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا، قومہم، ان کی قوموں کی طرف بھیجا، توحید کا پیغام دے کر بھیجا، فجاؤہم بالبینات، پھر وہ واضح دلائل، نشانیاں، معجزات لے کر آئے، جن کے تفصیلی تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ کسی قوم نے اونٹنی کی نشانی مانگی، کسی نے کیا مانگا، ہر ایک قوم کو اللہ نے واضح دلائل، معجزات، نشانیاں دے دی، لیکن جب اس قوم نے نہ مانا تو اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا من الذین اجرموا، بس پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لے لیا جنہوں نے جرم کیا تھا۔ کسی کو پانی کے ذریعے غرق کر دیا، کسی کو ہواؤں کے ذریعے غرق کر دیا، کسی کو آسمان سے پتھروں کی بارش بھیج کر غرق کر دیا، کسی کو زمین کے اندر دھسا کر غرق کر دیا۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم ان ظالموں سے، ان مجرموں سے اپنے انتقام اور بدلہ دنیا کے اندر لے لیا، اصل بدلہ انہیں آخرت میں ملے گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ فرما دیا ہے کہ جو کسی بھی دور میں کسی بھی پیغمبر پر ایمان لایا، اس نے مجھے مانا، میرے پیغمبر کی بات کو مانا، تو پھر اس کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اگر کسی مقام پر پہلے یہ مدد نہ بھی آئے تو یہ ہمارے ایمان کی کمی ہو سکتی، لیکن جو بندہ ایک مرتبہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی کہیں پر بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اعمال کی یا ایمان کی کمی کی وجہ سے پھر آزمائشیں آتی ہیں، یہ بات پہلے بھی گزری ہے کہ حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی علاقے کا محاصرہ کر کے بیٹھے تھے، 8,000 کی فوج تھی ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ کل فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت عمر کو خط بھیجا گیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ امیر المومنین 2 مہینے ہو گئے، 8,000 کی فوج ہمارے پاس ہے، لیکن کل فتح نہیں ہو رہا، اور آپ ہماری مدد کے لیے مزید فوج اور بھیجیں تاکہ جلدی فتح ہو جائے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خط کو پڑھا اور پھر پوچھا کہ کیا عمر بن عاص شہید ہو گئے ہیں، کیا فلاں ساتھی شہید ہو گئے ہیں، کیا فلاں شہید ہو گئے، بڑے بڑے مجاہدین کا نام لیا کہ کیا یہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ سب زندہ ہیں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قد ترکوا سنت من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی نبی علیہ السلام کی سنت رہ گئی ہو جس کی وجہ سے ان سے کلا فتح نہیں ہو رہا۔ پھر ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم سے واقعہ مسواک کی سنت جو تھی وہ رہ گئی تھی، اس لیے ان سے وہ کلا فتح نہیں ہو۔ تو جب ایمان کی کمی ہو، تھوڑا سا اعمال کے اندر بھی کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائش کے لیے کچھ نہ کچھ سختیاں بھیج دیتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ رب العالمین کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کرنی ہے۔ آخر میں انجام کے اعتبار سے ایمان والوں کی فتح ہوگی، اور یہ اللہ نے واضح وعدہ فرما دیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، باقی تم اپنے ایمان کو اور اعمال صالحہ کو مضبوط کر لو، تم مومنین کے
صحیح مصداق بن جاؤ تو پھر اللہ کی میں تمہارے اوپر لازم آ جائے گی،